حکومت نہیں ہے، واضح طور پر اس ملک میں ایک غیر اعلانیہ مارشل لا ہے. فوج چاہے اس کے ان سروس جنرلز ہوں یا ریٹائرڈ جنرلز ہوں، تمام اداروں کی سربراہی اور اختیارات ان کو دے دیے گئے ہیں. ملک عملاً ان کے ہاتھ میں ہے اور کوئی جمہوریت نہیں ہے. آج بھی اس ناجائز اور اس غلط حکومت کی پشت پر وہی قوت موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ ایک غیر جمہوری عمل کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کا جو فیصلہ آیا ہے وہ ایک ادارے کے اور سب سے بڑے عدالتی ادارے کے محترم جج صاحبان کا تبصرہ ہے. اس کو ایک عام تبصرہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج تک نیب کے حوالے سے جو ہمارے تحفظات تھے اور نیب کی کارکردگی پر جو ہمارا تبصرہ آج تک چلا آ رہا ہے، اس کی من و عن تصدیق ہوئی ہے. ظاہر ہے جی کہ یہ اب ایک تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں، اور اس کا کسی مقدمے کے ساتھ تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن بذات خود یہ تبصرہ جو ہے وہ نیب کی حقیقت کو واشگاف کر دیتا ہے. اور اب اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ڈبل بینچ کے اس تبصرے کے بعد نیب کو برقرار رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا ہے. اگر اس ادارے کے آج تک کیے گئے تمام کارکردگی جو ہے اب وہ مشکوک ہو گئی ہے، اور اس پر جو تنقید کرنے والے تھے، تنقید کرنے والوں کو ایک آواز کو دبانے کے لیے استعمال کیا گیا، اس کو پارٹیوں کے اندر تقسیم کے لیے استعمال کیا گیا. یہ سارے وہ چیزیں ہیں. اور پھر یورپی کمیشن نے پہلے بھی اس ادارے کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور یہ کہ یہ غیر جانبدار ادارہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک جانبدار ادارہ ہے، اور جانبداری کی بنیاد پر اس کا ایک کردار ہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات اس وقت منظر عام پر آ گئی ہے. نیب جو ہے اس کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی. اس کے تحت جو سیاستدانوں کے خلاف مقدمات ہیں، اس کو عام عدالتوں میں ہونا چاہیے، عام قانون کے تحت ہونا چاہیے. آئے روز ہم عدالتیں تبدیل کرتے ہیں، آئے روز ہم قوانین تبدیل کرتے ہیں، ہمارے عدالتی نظام میں قلع بازیاں آتی ہیں. کبھی ہم فوجی عدالتیں قائم کرتے ہیں. فوجی عدالتیں جو ہیں وہ ایک وقت تک رہتی ہیں، پھر اس کے بعد غیر مؤثر ہو جاتی ہیں. کیا منشا ہوتا ہے اس وقت، سوائے اس کے کہ ماورائے عدالت قتل کو ایک لبادہ اڑانا ہوتا ہے قانون اور عدالت کا. اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نہیں ہے. اور جتنے لوگوں کو سزائیں دی تھیں، جب پشاور ہائی کورٹ نے ان سب کو رہا کر دیا اور تمام سزائیں ختم کر دی، اس کے بعد اس کی ہوا نکل گئی. تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ آج بھی لاپتہ لوگ جو اپنے پیارے جن کے انتظار میں ہیں، بوڑھے ماں باپ جن کے انتظار میں ہیں، بہتوں کے والدین دنیا سے چلے گئے، اس غم میں روتے روتے چلے گئے، لیکن آج بھی ان لوگوں کا کچھ علم نہیں. نہ وہ عدالتوں میں پیش کیے جا رہے ہیں، نہ ان پر مقدمات چلائے جا رہے ہیں، اور خدا جانے کس کیس میں وہ پکڑے ہوتے ہیں، کس کیس میں ان کو پھانسیاں دے دی جاتی ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کو حقیقت پسندانہ انداز کے ساتھ نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ ایک خاص آئینہ ہوتا ہے ملک کے اندر، اور اس خاص آئینے میں جو تصویر بنائی جاتی ہے اس کو پھر ماننا بھی پڑتا ہے. اگر نہیں مانو گے تو پھر منوایا جاتا ہے. تو یہ جو ایک روش ہے
اور پوری دنیا میں ہمارے ملک کے اندر منتقل ہو کر آئی ہے، اور آج ہم اس سے اپنے ایجنڈے جو ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اور بین الاقوامی سپورٹ کا ایک بہانہ بنا کر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں چلتی. اس کا آغاز افغانستان سے ہوا تھا، وہاں ناکام ہو گیا، اور ایسا ناکام ہوا کہ آج امریکہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. وہی طالبان جس کے بارے میں اس کا کہا تھا کہ جنیوا انسانی حقوق کمیشن کے تحت نہیں آتے یہ لوگ، اس کی تعریف میں ہی آتے، یعنی ان کو حیوان کی حیثیت بھی حاصل نہیں ہے کہ ان کو حقوق دیے جائیں. آج اس کو بہت بڑی انسانی محترم فریق کی حیثیت سے اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے. عراق کی صورتحال یہی ہے، لیبیا کی صورتحال تباہ و برباد کر دی گئی ہے. تو پوری دنیا میں امریکہ اور مغرب کی پالیسیوں کے نتیجے میں جو انسانی حقوق تباہ ہو رہے ہیں، ریاستوں کے حقوق تباہ ہو رہے ہیں، اس کا دنیا نوٹس لے. اقوام متحدہ جو ہے وہ کیوں سپورٹ کرتا ہے؟ ایک طرف انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، ریاستوں کی آزادی جو ہے کچھ لی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اس کو اقوام متحدہ کا ایک سپورٹ حاصل ہوتا ہے. تو دنیا میں کوئی انصاف نہیں ہے جی. دنیا میں کہیں جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت ایک سراب ہے، ایک دھوکہ ہے، جس دھوکے میں دنیا کو رکھا جا رہا ہے. جمہوریت ہو حقیقی معنی میں ہو. جس طرح ہمارا الیکشن اس دفعہ ہوا ہے، یہی تقریباً پوری دنیا میں جمہوریت کا نقشہ ہے. تو اگر امریکہ اپنے لیے جمہوریت کو پسند کرتا ہے تو دنیا کے لیے بھی جمہوریت کو پسند کریں. یہاں تو ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ پر اس کا دباؤ رہتا ہے کہ ہماری مرضی کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، ہماری مرضی کے لوگوں کو الیکشن میں کامیاب ہونا چاہیے، ہماری مرضی کے لوگوں کو ملک پر حکمرانی چاہیے. بھائی پھر پاکستان کیسے آزاد ملک ہے؟ کس طرح ہم اس کو ایک آزاد ملک قرار دیں کہ یہاں کوئی منتخب بھی ہوگا تو ان کی مرضی کے مطابق، یہاں آرمی چیف بھی ہوگا تو ان کی مرضی کے مطابق، یہاں صدر مملکت بھی ہوگا تو ان کی مرضی کے مطابق. اور مجھے چونکہ مشاہدہ ہے، میں ایک پرانا کارکن ہوں اس ملک کی سیاست کا. میرے فارن افیئر کمیٹی کی چیئرمین شپ کی نوٹیفیکیشن 3-4 مہینے رکی رہی، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس پر امریکنز کا اعتراض تھا. کس طرح ان کو کنوینس کیا گیا، کیا صورتحال تھی. لیکن یہ ساری چیزیں آج تک ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. دنیا کو حقیقی جمہوریت کی طرف جانا چاہیے، قوموں کو آزادی کا احساس ہونا چاہیے، اور اس طرح نیب کے ادارے جو ہیں جس سے کہ آپ قوموں کے گردن مروڑ دیتے ہیں، سیاستدانوں کا گردن مروڑتے ہیں، انہیں اپنا غلام بناتے ہیں اپنے ٹریک پر لانے کے لیے ان کے خلاف. تو یہ اگر کسی کو آپ چور کہتے ہیں تو آپ کا کسی کو چور کہنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہی. اگر آپ کسی کو ڈاکو کہتے ہیں تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہی. اور ایک طرفہ طور پر میڈیا پہ آپ کسی کے خلاف ایک چارج شیٹ دیتے ہیں تو اس سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. تو یہ باتیں واضح ہونی چاہیے، عوام پر بھی صورتحال واضح ہونی چاہیے کہ عوام سمجھے ان چیزوں کو کہ کس طریقے سے صرف اور صرف پروپیگنڈے کی بنیاد پر عوام کے دل و دماغ میں جھوٹی باتیں کیوں اتاری جاتی ہیں. من گھڑت اقدامات لوگوں کے دل و دماغ میں حقیقت بنا کر اتارے جا رہے ہیں جی. تو ان چیزوں سے ہمیں لا تعلق ہو جانا چاہیے. قوم کو ایک صحیح رہنمائی ہمیں ملنی چاہیے. اور مجھے خوشی ہے کہ ان اقدامات میں جنرل مشرف کے زمانے سے لے کر آج تک جو ہمارا موقف تھا اور جس میں ایک تسلسل تھا، آج اس کو عدالتی تصدیق حاصل ہو گئی ہے. مولانا سارے سیاستدان باہر آ گئے ہیں، ایک خورشید شاہ کو اندر رکھا ہوا ہے ابھی تک. خورشید شاہ نے اتنا بڑا کیا جرم کیا تھا آپ کے خیال میں کہ ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا جا رہا، اور ان کے پروٹیکشن آرڈر بھی جاری نہیں ہونے؟ بس حضرت کچھ نہ کچھ چیزیں ان کو سمبولکی اور علامتی طور پر رکھنی پڑتی ہیں کہ جیسے ہمارا کوئی احتساب کا عمل شروع ہے تو خورشید شاہ اس کا نشانہ بن رہے ہیں جی. اور جب تک خورشید شاہ صاحب وہ اپنے موقف پر قائم ہیں یا ڈٹے ہوئے ہیں، تو جب تک ان کے ٹریک پہ نہیں آ رہے تو ان کو مجبور کیا جا رہا ہے جی. اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہے جی. اچھا مولانا، نیب شروع سے ظاہر ہے تفصیلات تو رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نون لیگ کی 2 دفعہ حکومت رہی، ظاہر ہے آپ بھی تاری رہے، کوششیں بھی ہوتی رہیں، ڈسکشن لا جسٹس کمیٹی میں معاملات چلے. کیوں نہیں تبدیل کر سکے یا ختم کر سکے؟ کوئی پریشر ہے کوئی کہ غیر سیاسی قوتوں کا؟ میرے خیال میں ان پارٹیوں کے اندر کچھ لابیز تھی،
کہ وہ لابیز غالب آ گئی. پارٹی کا یا قیادت کی رائے یہ نہیں تھی، لیکن ان کے اندر کچھ لابیز تھیں کہ جنہوں نے اس وقت کہا کہ جی نہیں یہ ادارہ ہونا چاہیے، یا نہیں ہوگا تو پتہ نہیں پھر لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. لیکن کہاں سے ان کی زنجیر ہل رہی تھی اور کہاں سے وہ کس کی خدمت کر رہے تھے. لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ دونوں بڑی پارٹیوں کے اندر وہ لابی کامیاب ہوئی ہے جو اس نیب کو برقرار رکھنے کے لیے اس وقت متحرک ہو جاتی تھی. مولانا یہ بتائیں کہ یہ جو حکومت ہے آپ اتنے عرصے سے سیاست کر رہے ہیں، سب سے کمزور ترین حکومت ہے جس کے وہ کریڈٹ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. عوام اس سے تنگ ہیں، لوگ تنگ ہیں، اپنے لوگ ان سے تنگ ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ جیسے زیرک لوگ، آصف علی زرداری صاحب جیسے، نواز شریف جیسے لوگ کوئی وہ درمیانی راستہ نہیں نکال سکتے، اور کیوں کوئی وہ کسی تحریک کی طرف نہیں جا رہے؟ بس یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے اس کو حکومت کا نام دے دیا ہے. حکومت نہیں ہے. واضح طور پر اس ملک میں ایک غیر اعلانیہ مارشل لا ہے، اور فوج چاہے اس کے ان سروس جنرلز ہوں یا ریٹائرڈ جنرلز ہوں، تمام اداروں کی سربراہی اور اختیارات ان کو دے دیے گئے ہیں. ملک عملاً ان کے ہاتھ میں ہے اور کوئی جمہوریت نہیں ہے. آج بھی اس ناجائز اور اس غلط حکومت کی پشت پر وہی قوت موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ ایک غیر جمہوری عمل کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا مولانا صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ 25 جولائی آ رہی ہے، کچھ دن پہلے 2018 25 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے، دھاندلی زدہ تھے، پارلیمانی کمیٹی بھی بنی اسی حوالے سے، وہ بھی بالکل خاموش ہوگی. کیا وجوہات تھیں؟ پھر مؤثر آواز بھی نہیں اٹھ سکی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر دھاندلی کے حوالے سے، اس پہ کیا کہیں؟ جس طرح 5 جولائی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے، بالکل اسی طرح 25 جولائی بھی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے. اور سیاستدانوں کو چاہیے کہ اس روز یہ بات تشتزبام کرے اور عوام کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالے اور ان کی سپورٹ حاصل کرے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اس نااہل ایک جماعت کو اور اس کی قیادت کو باقاعدہ نامزد کر کے دھاندلی کے ذریعے قوم پر مسلط کیا گیا. یہ تاریخ کا ایک بدترین واقعہ ہے، سیاہ ترین دن ہے ہماری. اب آپ کی کیا حکمت عملی ہے سر؟ ظاہر ہے ان سے جان تو چھڑانی ہے، اور ایک نظام، ایک سسٹم، ایک تحریک یا کسی چیز کے طریقے کریں گے نا. تو کیا آپ کیا پس پردہ، آپ کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں لوگوں کے ساتھ، زرداری صاحب سے ملے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا نقطہ ہو یا کب تک کوئی تحریک چلے یہ گی؟ جو اسی کے ساتھ اے پی سی پہ بھی جو مشاورت ہو رہی ہے، تو ایجنڈا کیا ہوگا؟ دیکھیے بہت سی اے پی سیز ہوئی ہیں اور خود میں نے کنوین کی ہے، لیکن ہم جتنی بھی سیاستدانوں کی اور بڑی جماعتوں کی صفائیاں بھی پیش کرتے رہے ہیں. لیکن ایک جملہ میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں، مجھے شکایت ہے، مجھے گلہ ہے، اپنے دوستوں سے ہے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو دھاندلی کے ذریعے لائی تو اسٹیبلشمنٹ، لیکن اس حکومت کے باقی رہنے اور اس کے طول پکڑنے میں سب سے بڑا کردار ہمارے اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کا ہے. اچھا مولانا صاحب، جو وزیر اعظم کے جو معاون ہیں اور مشیر جن کی دوہری شہریت سامنے آئی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سارے وہ مشیر ہیں جس کی تعیناتی کے پیچھے فوج کا کردار تھا. یہ فوج کے لوگ تصور کیے جاتے ہیں. تو عمران خان نے فوج کے لوگوں کو ننگا کر کے ان کو کیا جواب دیا ہے، یہ ان کو سوچنا چاہیے. اچھا مولانا، یہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے ہیں اپنے کابینہ میں عمران کو، کہ 6 مہینے ہیں اور اگر کوئی پرفارمنس دی تو ٹھیک نہیں، معاملات دوسری طرف جائیں گے. فواد چودھری نے خود کہا ہے یہ. تو یہ 6 مہینے، پھر اس کو بھی 1.5 مہینہ ہو گیا، اب 4.5 مہینے. تو یہ وہی کہانی جو آپ کے ساتھ آزادی مارچ کے دنوں میں جو آپشن آپ کو ایک دیا گیا تھا کہ بجٹ نکالنے دیں اس کے بعد کچھ کریں گے، جو آپ نے نہیں مانا تھا، تو یہ اس پہ تو کام نہیں چل رہا. دیکھیے یہ حماقت ہے. یعنی ہم کہیں کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کہیں کہ تمہارا الٹا پہیہ گھوم رہا ہے. اب خود جو
दावा करता है कि मैं 5 साल के लिए मुंतखब हुआ हूँ और वो कहता है कि मेरे पास 5 महीने हैं या 6 महीने हैं। तो ये सियासी हमाकत इससे ज़्यादा और नहीं हुआ करती। गो कि हकीकत की बात की है उसने कि उसके पास टाइम नहीं है और क्या वजूहात हैं उसके, क्या मसला है उसका, लेकिन ये ज़रूर है कि इस किस्म की बातें जो हैं ये हुकूमत के अंदर के खोखलापन का इजहार होता है। मौलाना, जो कमिटमेंट्स आपके साथ हुई थी धरने के बाद और जो यकीनदानियाँ हुई थी, क्या उनमें से कुछ अभी ज़िंदा है या वो सब ख़त्म और तारीख का हिस्सा बन गई? मेरा ख्याल ये है कि बात तो आपकी बिल्कुल बजा है और चौधरी साहिबान ने चंद रोज़ पहले भी एक बयान दिया कि इस आज़ादी मार्च पर तो धावा बोलने के मशवरे किए जा रहे थे, लेकिन हम बीच में आए और फिर फजल रहमान ने बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा किया, दूरअंदेशी का मुजाहरा किया। ये अधूरी बात है, मुकम्मल बात भी तो वो फरमा देना चाहिए कि फिर उसके बाद आपने आखिरी और हतमी बात क्या कही थी जी। तो आखिरी और हतमी बात कि मार्च आखिरी महीना क्या उन्होंने नहीं तय किया था? क्या उन्होंने फाइनल नहीं किया था इस बात को? और अगर किया था तो फिर कोरोना के पीछे क्यों छुप रहे हैं अब तक? अच्छा मौलाना साहब, बलूचिस्तान में इन हाउस तब्दीली की बातें चल रही है, इसमें कोई हकीकत है? हमें कोई इन हाउस से दिलचस्पी नहीं है, हमें फ्रेश इलेक्शन से दिलचस्पी है। सारा इलेक्शन फ्रॉड है, इस फ्रॉड का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा होना चाहिए। और ये इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में उठने वाली अफवाहें होती हैं, कभी हुकूमत गिर रही है, कभी जा रही है, कभी बलूचिस्तान हुकूमत में, कभी पंजाब गवर्नमेंट में, फिर कभी कहाँ कभी कहाँ। तो ये सारी चीज़ें कौम को मसरूफ़ रखने के लिए हैं, मीडिया को मसरूफ़ रखने के लिए हैं। ये हमारा मसला ही नहीं है, न कौम का मसला है। मौलाना एक मिनट, क्या आपके अलावा बड़ी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी नए इलेक्शन के ऊपर मुत्तफिक है या कुछ इन हाउस भी चाहती ये हैं? मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ है कि दोबारा इलेक्शन हो, फ्रेश इलेक्शन हो। अगर कोई इसके अलावा बात करता है तो उस मुत्तफ़क़ा डिक्लेरेशन जो 25 जुलाई 2018 के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर तय हुआ था, ये पर उससे इन्हिराफ होगा। मौलाना, ये कुछ अर्सा पहले चौधरी शुजात ने आपको पैगाम भिजवाया था कि जब मुलाकात होगी तो अमानत अली और सलामत अली पर बाद में बात करेंगे रूबरू। ये कौन है? ये क्या अमानत अली सलामत अली थे? शुजात अली की भी बात होनी चाहिए। अमानत अली और सलामत अली जो है वो तब होगा जब शुजात अली होगा। तो क्या शुजात अली जो है वो शुजात दिखाने को तैयार हैं आप या? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। अब तक तो हमारा गिला ये है कि शुजात मुंतज़र है। मेरा ख्याल है सर जो हो गया बहुत ज़बरदस्त हो गई है। ठीक है।